وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں پر، زمینوں پر، درمیان میں، زمین کی تہ تک ایک ہی بادشاہ، اکیلا، احد۔ قریش کہنے لگے ہمیں تو اپنے باپ دادے کے نام معلوم ہے، تیرے رب کا کیا نسب نامہ ہے، اس کی پیڑھی سنا۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا 70,000 فرشتوں کے ساتھ۔ عربی میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، بے شمار فرشتوں کے ساتھ جبریل آئے۔ کیا لے کر آئے؟ میرے نبی انہیں بتائیے کہ میرے رب کا نسب کیا ہے۔ قل، کہیے، هو اللہ احد، وہ جس کو تم پوچھ رہے ہو اس کا نسب کیا ہے، اس کا نام ہے اللہ، اور وہ کیسا ہے؟ اکیلا، اکیلا، کوئی دوسرا نہیں ہے، احد، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ بیوی نہ بیٹا، اکیلا ہے۔ کیسے گزارا کرتا ہے؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز، کسی شے کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے وہ اکیلا ہی کافی۔ ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد کہ ابن آدم ما خلقتکم لاستکثر بکم من کیہا، میں نے تمہیں اس لیے ہی پیدا کیا کہ میرے خزانے گھٹ گئے تھے تو تمہیں پیدا کر کے پورے کروں، وَلَا لِأَسْتَأْنِسَ بِكُم مِّنْ وَحْشًا، میں نے اس لیے پیدا کیا کہ اکیلے میں گھبرا گیا تھا تو چلو تمہیں پیدا کر کے دل لگاؤں، ہم تو تنہائی سے گھبراتے ہیں۔ وَلَا لِأَسْتَعِينَ بِكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ عَجَزْتُ عَنْهُ، اور نہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میرا کوئی کام اٹک گیا تھا تو میں نے تمہیں پیدا کیا کہ آؤ ذرا میرے نال ہاتھ بنڈاؤ، کیا کام رلے کر کے کریے، نہیں، انما خلقتکم لتعبدونی طویلا وتذکرونی کثیرا وتسبحونی بکرۃ واصیلا، میں نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا کہ تم میری بندگی کا مجھے یاد کرو اور صبح و شام میرا ذکر میری یاد میں اپنے اوقات گزار۔ تو ایک اللہ ہے، ان سے کہو وہ احد ہے، اور کیسا ہے؟ صمد ہے، کسی کا محتاج۔ آگے پیچھے کوئی سلسلہ ہے، لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے، سب کے کفری عقائد پر ہتھوڑا مارا ہے۔ سورہ اخلاص، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا، وہ 100 سال اللہ نے فوت کر لیا، 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، انہوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد، کوئی کچھ نہیں ہے میرا بیٹا، ولم یولد، نہ کوئی میرا باپ ہے، نہ اوپر کوئی سلسلہ ہے نہ نیچے کوئی سلسلہ ہے، چاروں طرف سے وحدانیت کا ایک نور ہے جو پوری، اللہ نور السماوات والارض، کیا بات ہے قرآن کی، اللہ نور السماوات والارض، ہر طرف تو اسی کا نور ہے، اسی کے جلوے ہیں، اسی کے نظارے۔ تو بات لمبی نہ کرو، اللہ، پھر آخر بات پوری طرح، اچھا تو کوئی اس کی مثال ہی دے دو، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اوپر نہ نیچے کوئی سلسلہ ہے، تو کوئی مثال دے دو اس کی۔ کن ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی مثال ہے ہی کوئی ہو تو اللہ کا دم بتا کہ میں اپنی مثال آپ ہوں، میری کوئی مثال نہیں۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی، ایک اس کے سوا، باقی سب کے بھی اللہ نے موت کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام، دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا۔ حضرت بلال حبشی کے موت کا وقت تھا تو ان کی بیوی کہہ رہی تھی واہ کربا، واہ کربا، ہائے ہمارا دکھ، ہائے ہمارا دکھ۔ تو بلال کہنے گے واہ تربا، واہ تربا، مزے آ گئے، مزے آ گئے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی وہ تیری تو جان نکل رہی ہے، تو کس بات کے مزے کہہ رہا ہے؟
غدن نلقل احبا محمدن و حسبا، ابھی دوستوں سے ملاقات ہوگی جو صحابہ پہلے چلے، اور محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی۔ پر اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور چیز ہو سکتی؟ اللہ نے دونوں موتوں کو ذکر کیا ہے۔ نافرمان کی موت کیسے آتی؟ وَلَوْ تَرَى، کاش تم دیکھ سکتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، یہ کافر کی موت ہے کہ تم کبھی دیکھ سکتے۔ وہ تو بستر میں پڑا ہے اور اللہ ہے فرشتے اس کے منہ پر اور کمر پہ ہتھوڑے مار رہے ہیں، ہتھوڑے مار رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ موت وہ اس وقت کہتا ہے رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں اب جا کے ٹھیک ٹھیک کام کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، اب یہ تیری بکواس ہے، تجھے زندگی دی تھی، سمجھتے تو سمجھ سکتے تھے۔ اور ملک الموت آتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے جہنم کے ہوتے ہیں، اور اس کی روح کو ایسے کھینچتا ہے جیسے کانٹوں بھرے درخت سے چادر ڈال کے کھینچا جائے تو وہ چادر تار تار ہو جاتی ہے، اس طرح۔ اور کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث اخرج، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی باہر آ۔ کدھر لے جاتی ہے؟ کإلی حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، حمیم کی طرف کھولتا پانی، غساق کڑوا کھانا، اور بے شمار عذاب کی شکل۔ حمیم کے پانی کا ایک ڈول 7 سمندر میں ڈال دو تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں۔ میں نے سمندروں میں سفر کیے ہیں، مجھے اس حدیث کی ہیبت کا نقشہ نظر آیا ہے۔ بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے اور 11 کلومیٹر گہرا ہے فلپائن کے پاس۔ ایک ڈول 7 سمندروں کو کھولا دے، یہ ان کو پیا جائے۔ إِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا اس میں گندا تیل ملا ہوا ہوگا، جو ان کی آنت فقطع امعاءهم، جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر پخانے کے راستے سے نکال دے گا۔ یہ نافرمان کی موت۔ اور جب کوئی پیر صاحب جیسا دنیا سے جاتا ہے، ایک تو پیچھے خلا ایسا چھوڑ جاتا ہے تو وہ پوری نہیں ہوتا، ایک ڈاکٹر مرے 100 ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں کرسی لینے کے لیے۔ کوئی کسی بھی لائن کا مر جائے، پیچھے کی لائن لگی ہوئی، لیکن ایسی شخصیت جب جاتی ہے تو ایسا خلا چھوڑ کے جاتے ہیں کہ نصیب کی بات ہے کہ اللہ پر کروا دے اور اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کروا دے، لیکن ترتیب تو یہی چلی آ رہی ہے، ذوف سے ذوف، ذوف سے ذوف۔ تو جب ایسا نیک بندہ کرنے کا وقت آتا ہے تو ایک جگہ اللہ ایک اور آیت سناتا ہوں، فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب میں روح کو یہاں اٹکا دیتا، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم چارپائی کے ساتھ ہوتے ہو لیکن میں تم سے بھی زیادہ قریب میت کے ہوتا ہوں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہیں نظر نہیں آتا ہوں۔ تو جب نیک آدمی کا وقت آتا ہے، إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گئے۔ کافر کو دھوکہ لگا ہے توحید کا، تو کوئی پتھر کے آگے، کوئی گائے کے آگے، کوئی بیل کے آگے، کوئی بت کے آگے چھپ گیا۔ مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے رب ہونے کا، تم جاہل سے جاہل کے سامنے بت رکھو، سجدہ کرو، میں کوئی کافر ہوں،
کدی نہ سجدہ کرا ہے، نہیں کرے. رنگ ہونے میں دھوکہ لگا ہے. پہلا تعارف کروایا الحمدللہ کون؟ رب العالمین، پالنے والا. یہ سود، یہ جھوٹ، یہ 2 نمبری، یہ ملاوٹ، یہ کھوٹ، یہ رشوت، یہ ڈاکے، یہ قبضے، یہ کیوں ہیں؟ کہ اللہ کے رب ہونے کا یقین اڑ گیا ہے. من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے تمہیں ماں کے پیٹ میں کون رزق پہنچاتا؟ تیری ماں، تیرا باپ، یا تو خود انتظام کرتا تھا؟ تو جب میں تمہیں ماں کے 3 اندھیروں میں نہیں بھولا تو مجھے جاگتا بھی نہیں تھا. تو باہر آ گیا تو میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض، میرے بندے میں نے 7 آسمان 7 زمینیں بنائیں. ولم احیا بخلقہن، میں تھکا نہیں. ما مسنا من لغوب، یہ قرآن کی آیت ہے، وہ حدیث قدسی. لغوب ذرا سی تھکاوٹ کو کہتے ہیں، ذرا سی تھکن محسوس ہوئے، اس سے بھی نہیں سے لگا اتنا کچھ بنایا تو میں نہیں تھکا. افیوجینی رغیف عیشا اسوق بلی، تو تمہیں روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا؟ کتنی کائنات کو کھلا رہا ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا. اور پھر نماز میں دیکھو الحمدللہ بولو، پھر رکوع میں جاؤ سبحانہ، پھر کھڑے ہوئے ربنا، پھر سجدے میں گئے ربی الاعلی. رب کا کتنا تکرار، رب سے شروع کیا قرآن، رب پہ ختم کیا. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. رب رب رب. اللہ کے 33 صفاتی ناموں کا مطلب ایک لفظ رب میں آتا ہے. اللہ کے صفاتی ناموں میں رب نہیں ہے جو 99 نام ترمذی شریف کے ہوئے، لیکن لفظ رب میں 33 اسماء حسنہ کے معانی موجود ہیں. 33. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا رب اللہ ہے. ثم استقاموا، پھر وہ جم گئے. سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے وہ سچ بول، سارا 2 نمبری کر رہا ہے وہ 1 نمبری کر، سارے رشوت دے رہے ہیں وہ حلال کھا، سارے جھوٹ بول رہے ہیں وہ سچ بول رہا ہے. ثم استقاموا، اس پر وہ جم گئے. پہلا سوال قبر کا کیا ہے؟ من ربک. پہلا سوال عالم ارواح میں کیا ہے؟ الست بربکم. دیکھو رب 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 رب، قالوا بلا. سب سے زیادہ ایمان والے جو فیل ہوتے ہیں وہ اللہ کے رب ہونے کے یقین میں فیل ہوتے. نہ تو ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی پتھر کو تھوڑے سجدہ کرے، بندر کو تھوڑے سجدہ کرے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آ رہے ہوتے ہیں. نہ ڈاکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا. تتنزل کا مطلب بڑا خوبصورت ہے. یہ نہیں کہ بس فرشتے آ گئے، نہیں نہیں نہیں، فرشتے ٹولی بنا بنا کے اترتے رہتے ہیں جب تک اس کی روح نہیں نکلتے، فرشتے آتے رہتے ہیں. تتنزل اس میں تکرار ہے، ایک ٹولی، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی. جب حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ ان کے گھر ہے، تو آپ کی میت کمرے میں بھی، اور کمرہ بالکل خالی تھا. تو آپ کمرے میں ایسے داخل ہوئے، جیسے جگہ بنا کے نہیں، ادھر سے کوئی بچہ آنا چاہے تو وہ سیدھا آئے گا، ایسے سے آئے، چونکہ رش ہے. تو میرے نبی ایسے، اور پھر سرہانے ایسے قد بیٹھے. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، بندہ تو ایک نہیں ہے، آپ تو ایسے داخل ہوئے جیسے رش ہے، اور ایسے بیٹھے ہیں جیسے جگہ کوئی نہیں. کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے اللہ دکھا رہا ہے، کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، ان کو چیر کے آیا ہوں، اور ابھی ایک فرشتے نے اپنا پر سکیڑ کے مجھے بیٹھنے کی جگہ دی. تو اس طرح جب کوئی اللہ کا پیارا جاتا ہے، جانے
پچھلوں کے لیے غم ہے، لیکن جانے والے کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا کوئی مقام۔ تتنزل، ایسے بار بار آتے تتنزل علیہم الملائکہ، اور پھر وہ آ کے کیا کرتے ہیں؟ اس وقت جانے والے دو چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ آگے کا دھیان ہوتا ہے کہ اندیکھا راستہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا فطری فکر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بچوں کا، بیوی کا کیا بنے گا۔ یہ ہر نیک بد سب کو یہ خیالات، تو وہ دو باتیں کہتے ہیں، لا تخافوا۔ حضرت جی یہ ذوالفقار صاحب ڈرے مت، لائن کلیئر ہے، راستہ صاف ہے۔ ولا تحزنوا، آپ بچوں کا غم نہ کریں، بیوی کے غم نہ کریں، ان کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ اگلے کا خوف چھوڑ لیں، پچھلوں کا غم چھوڑ لیں، کچھ عرصے کے بعد وہ بھی آ جائیں گے۔ سب نے اکٹھا تو ایک ہی جگہ ہونا ہے جہاں جدائی نہیں، پھر اس کے بعد تو پھر کیا کرو کہ ابشرو، خوش ہو جاؤ، آپ کو مبارک ہو، آپ کو بشارت ہو۔ کس چیز کی؟ بالجنت التی کنتم توعدون، وہ جو جنت آپ لوگوں کو سناتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے، اور اس کو قرآن میں پڑھتے تھے، حدیث میں پڑھتے تھے، بخاری میں پڑھاتے تھے، اس جنت کی بشارت ہو جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ اور جنت کیا چیز ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، یہ میری انگلی کا نوخن دیکھو، یہ پچھلوں کو نظر بھی نہیں آئے گا، اتنا چھوٹا ہے تو پچھلوں کو نظر بھی نہیں آئے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جنت سے اس نوخن، اس پر جنت کی کوئی چیز رکھ دو، پانی کا قطرہ ٹکا دو اور اسے معہد الفقید کی مسجد میں یہاں رکھ دو، تو یہاں سے خوشبو اٹھے گی اور آسمان تک چلی جائے گی۔ اتنی چیز کا، اتنی تو جنت کیا ہوگی؟ جنت کی لڑکی جن کو اللہ الحور العین سے خطاب کرتا ہے، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، تمہارے لیے ایسی بیویاں تیار کی ہیں جیسے چھپا ہوا موتی ہوتا ہے، جو موتی صدف میں ہوتا ہے اس کو ہاتھ نہیں لگے ہوتے، وہ چمکتا ہے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسے جیسے یاقوت اور مرجان کی سرخی اور لالی اور گلابی پن۔ لو بسر البسقطن فی سبعۃ ابحر، جنت میں نہ تھوک ہے، نہ بلغم ہے، نہ ریشہ ہے، نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے، نہ موت ہے، نہ نیند ہے، نہ بڑھاپا ہے۔ تو جنت کا مرد ہو یا عورت انہیں تھوک نہیں آتا، لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں لو بسقط، اگر وہ جنت کی لڑکی کچھ اپنے منہ کا ریشہ بنا کے ایسے زبان سے 7 سمندر میں تھوک ڈال لے تو 7 سمندر احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ کیا عجیب بات ہے۔ میں جب بھی سمندر کا سفر کیا مجھے یہ حدیث ایسے میرا دماغ گما کے رکھ دیتی، تھوک تو ہے نہیں، وہ تو منہ میں رالیں کٹھی کر پہ شروع کرے، 2-4 چھوٹے چھوٹے قطرے گر جائیں گے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اور انگلی کا یہ پورا، یہ دیکھو میں ہلا رہا ہوں، یہ پورا جنت کی لڑکی سورج کو دکھا دے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے۔ تو ابن عباس نے اس پر جملہ لگایا، جب پورے کا یہ حال ہے تو چہرے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے ان کا میک اپ کیا، کس سے؟ اپنے نور سے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے ایک نوجوان سے پوچھا، الا تشتاق الی الحور العین، تجھے کبھی حوروں کا شوق ہوا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ اشتق الیہن فإن نور وجہہن من نور اللہ تعالی، وہ دیوانے ان کا شوق رکھ، ان کے چہرے پر اللہ نے اپنا نور ڈال کے ان کا میک اپ کیا، اور اللہ کے نور کو پھر دوبارہ
تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا. بخیر وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا میں بھی ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، آپ کو نظر نہیں آتے تھے، اب ہم آپ کو نظر آتے ہیں. ہم آپ کے یار بیلی ہیں، آپ سے گپیں لگائیں گے، آپ سے باتیں کریں گے، آپ کا دل لگائیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اب وہ جگہ میں آ گئی. یہ دنیا آرام کا گھر نہیں ہے، یہ کام کی جگہ ہے. جیسے آپ دفتر جاتے ہیں، فیکٹری جاتے ہیں تو آرام کرنے نہیں جاتے، کام کرنے جاتے ہیں. تو یہ موت تک کا وقت کام کا ہے، آرام موت کے بعد شروع ہوتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو چاہو گے اللہ دیکھ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ آیت بڑی عجیب ہے. انسان ایک حد تک کہتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اے بھی ہے، اے بھی ہے. ایک جگہ آ کر کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو مشکل ہے، اے اوکھا، اے نہیں ہوتا. اس کو ادعا کہتے ہیں، ایسا دعویٰ کرنا جو پورا نہ ہو سکے. تو فرشتے کہہ رہے ہیں یہاں تم وہ دعوے بھی کرو گے جو ہو ہی نہیں سکتے، اللہ وہ بھی تمہیں پورے کر کے دے دے گا. اور پھر آگے ایک لفظ ہے بڑا زبردست، نزل من غفور الرحیم. نزل کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی مہمان آتا ہے کھانے کی ضیافت پر تو آتے ہی کھانے پہ نہیں بٹھاتے، کوئی مشروب پیش کرتے ہیں. ابھی بیٹے نے ہمیں چائے پلائی تو معمولی سا جو مہمان کا اکرام ہوتا ہے، آتے ہی کبھی سوپ دے دیا، کبھی سیون اپ دے دی، کبھی کوئی چھوٹی موٹی. عربوں میں تو ایک ہی چیز ہے، قہوہ اور کھجور. اس کو کہتے ہیں نزل. نزل ہے نزول، مہمان کے نازل ہوتے ہی جو معمولی سی چیز پیش کی جاتی ہے، معمولی سی، اس کو نزل کہتے ہیں. ضیافت بعد میں ہوتی ہے، وہ ہر آدمی کے اپنے شایان شان ہوتی ہے. تو اب جنت کی کا چھوٹا سا اکرام آتے ہی نزل، وہ کیا ہے؟ ما تشتہی انفسکم. جو چاہو گے ملے گا، اور جس کا دعویٰ کرو گے اور دل میں ہوگا اے نہیں ہونا، وہ بھی ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ تیرے رب کا چائے کا کپ ہے. اور ابھی ضیافت آگے پڑھی ہے تو اس کا کیا مما ہوگا؟ نزل من غفور الرحیم. موت پیچھے لگی ہوئی ہے، کوئی قید پیر و جوان نہیں. میں اپنا خاندان میں عمر میں سب سے بڑا تھا، میں سوچتا تھا میرا نمبر لگنا ہے. میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا، 36 سال کا خوبصورت نوجوان میرے ہاتھوں سے قبر میں چلا گیا. اس میں تو کوئی قید نہیں، کس کو کب بلا دے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن. تو میرے عزیزو، ماشاءاللہ آپ سب نئے بچوں، یہ طلبہ بھی ہیں، آپ سب بہت اعلی راستے میں ہو اور ایک بڑی عظیم ہستی کے زیر سایہ آپ لوگوں نے وقت گزارا ہے. لیکن یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ اس نے اٹھانا ہے. جب اپنے حبیب کو بھی نہیں گنجائش دی، اتنی گنجائش دی کہ جتنا رہنا رہ دو، لیکن انک میت و انہم میتون. آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے. تو موت کوئی فنا نہیں ہے، موت تو مزے کی چیز. صحابہ پہ یہ بات کھل گئی تھی، وہ موت کو گلے لگاتے پھرتے تھے. جنگ یرموک میں 5واں دن تھا، فتح شکست کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. حضرت اکرمان ابو جہل کے بیٹے، انہوں نے اپنی لوہے کی ٹوپی اتار کے پھینک دی اور اپنی زرہ بھی اتار اور تلوار کا اوپر جو نیام ہوتا ہے وہ بھی توڑ دیا. کون ہے مرنے کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرتا؟ مرنے گئی. تو خالد بن ولید اور اکرمہ رشتہ دار ہیں، ایک ہی قبیلہ ہے، بنی مخزوم. تو سردار تو خالد تھے، انہوں نے اکرمہ کا ہاتھ پکڑ لیے. اللہ کا واسطہ، ابھی تیری ضرورت ہے، یہ قسم نہ اٹھا، یہ کام نہ کر. نے سے جھٹکے سے ہاتھ چھوڑا کر الہی کا انی. خالد پیچھے ہٹ گیا.
انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ، ساری زندگی میں اور میرا باپ اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دشمن رہے، آج ہی تو اس کو دھونے کا وقت آیا، اس باپ پیچھے ہٹ گیا، مجھے مت رو۔ سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ بیٹے نے، عمر بن اکرمہ۔ کس بات پر بیعت ہو رہی ہے؟ کہ ہو یا فتح ہو یا جانے چلی۔ 400 قریشی نوجوانوں نے حضرت اکرمہ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے سریں پھینک دی، خود اتار دیے، تلواریں لے کر سب ٹوٹ پڑے اور اکثر شہید ہو گئے۔ جب اور وہ آخری دن تھا، رومیوں کو شکست ہو گئی، ان کا سردار قتل ہو گیا، تو خالد بھاگے بھاگے واپس لوٹے، دیکھا تو اکرمہ کے بیٹے تو شہید ہو گئے تھے، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے سانس تھے، تو انہوں نے ایسے بھاگ کے ان کو گود میں لیا اور پانی لے کر ان کے منہ میں ٹپکایا۔ تو انہوں نے آنکھیں کھولی، کہ کون؟ کہ میں خالد ہوں۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے فتح دی۔ کہ اچھا، عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ تو ہم نے کر دیا۔ اس جملے کا جو پیچھے ہے پس منظر وہ یہ ہے کہ یہ لوگ گئے تھے حضرت عمر سے ملنے، حضرت عمر نے غلاموں کو آگے بٹھایا، ان کو پیچھے بٹھایا، تو آپس میں کہنے لگے یہ عمر نے کیا کیا ہے؟ غلاموں کو آگے بٹھایا، ہمیں پیچھے سردار کر لیا۔ تو سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس میں عمر کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے، ان غلاموں نے پہلے کلمہ پڑھا، وہ آگے بڑھ، ہم نے بعد میں پڑھا، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو یہ پھر ایک دم کہنے لگے یار چلو دنیا کی تو خیر ہے، اگر آخرت میں بھی پیچھے رہ گئے تو پھر کیا بنے گا؟ تو پھر یہ سارا قریش کا وفد حضرت عمر کے پاس ہے کہ جو تو نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، یہ بتا ہم آخرت میں تمہارے ساتھ ہو جائیں، آگے تو نہیں بڑھ سکتے، ساتھ تو ہو۔ کیا کہا بفا؟ کہ تم بھی جاؤ جہاد میں جان دے دو جیسے انہوں نے دی تھی۔ کہ ٹھیک ہے جا رہے ہیں۔ تو 400 قریشی نوجوان مکہ سے نکلے اور وہاں یہ اس لڑائی میں اکثر شہید ہوئے۔ تو اکرمہ کہنے لگے عمر کو کہنا جو تو نے کہا تھا وہ تو ہم نے کہا۔ اللہ آئے اشاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ اس کے بعد ان کی جان نکل گئی تو عرب غصے میں بولے تو ماں کا نام پکارتا ہے، خوشی سے بولے تو باپ کا نام پکارتا ہے۔ تو یہاں حضرت خالد کو حضرت عمر پہ غصہ اور فرمان لگے کلا زعم ابن الحنتمہ، ابن الخطاب نہیں کہا، عمر بن خطاب، ماں کا نام لے حنتمہ، غصے بھی کلا زعم ابن الحنتمہ، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے جان کا نذرانہ پیش نہیں۔ بھائیو، پھر ذوالفقار صاحب رحمہ اللہ جیسے لوگ دنیا میں ہمیشہ کم رہے، اور جس طرح ایک خانقاہی نظام انہوں نے بنایا ہے پاکستان میں، اس سے پہلے کسی کے مقدر میں یہ ایسا نظام میں نے نہیں دیکھا۔ مجھے 54 سال ہو گئے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ پھرتے ہوئے، پاکستان کے کونے کونے میں خانقاہیں بھی دیکھی، لیکن آج مسجد میں تو میں پہلی دفعہ آیا، اس سے پہلے ایک دفعہ آیا تھا، لیکن اس وقت پیر صاحب تھے نہیں، کہیں سفر پر تھے۔ تو یہ اس ایک شخص نے اتنی بڑی جو کا خانقاہی نظام چلایا، یہ اس اللہ کی قبولیت ہے۔ اب میری دعا ہے کہ وہ قبولیت ان بھائیوں کی طرف آ جائے اور یہ اپنے باپ کی میراث کو سنبھالے، اور آپ بھی ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی فرمائیں۔ اپنے دل کو سارا نقش بندی سلسلے کا تو ہوتا ہے دل کی صفائی، دل کی صفائی، دل کی صفائی۔ اور ایک حدیث یاد ہے کہ ان فی الجسد مضغۃ لو صلحت صلح الجسد کلہ ولو فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جسم میں ایک گوشت کا ٹوٹا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے، مادی طور پر بھی روحانی طور پر۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو میری اب وہ طاقت نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی۔ تو اور جب روحانی دل پر جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے شیطان کا، نفس کا، تو روح بھی ایسے ہی برباد ہو جاتی ہے۔ تو ساری محنت انہوں نے لوگوں کے دلوں پر کی اور ایک سرسبز باپ چھوڑ کر گئے۔ اللہ اسے ہرا بھرا رکھے اور ان بچوں کو اپنے باپ کا صحیح وارث بنائے۔
اور ہم سب کو بھی اپنے وقت پر ایسے ہی خوبصورت موت دے کہ جب جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ السلام علیکم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم اغفر له ورحمه وتجاوز عنه وابدله دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وجیرانا خیرا من جیرانہ ونقلی من الخطایا کما ينقى الثوب الابیض من الدنس وباعد بینہ وبین خطایاہ ما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد اللہم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما أسر وما أعلن ما أنت أعلم به منه۔ یا اللہ ہم سب گواہ ہیں تیرے بندے ذوالفقار نے تیری اطاعت کی خوبصورت زندگی گزاری، کٹی ہوئی تھی اور آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو چکا تھا، اور جب آپ باہر آئے پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی، تو وہ حیران ہوتی ہے یہ بچہ کیسا ہے۔ اب میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ اس پیدائش سے دنیا میں کیا ہوا۔ 4 چیزیں ہیں، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے۔ یہ 4 عناصر سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ اب پیدا ہوتے ہیں تو دنیا میں جتنے بت تھے زمین پہ جا گرے، پتھر کے یا مٹی کے، سارے زمین پہ جا گرے۔ آپ کی نبوت نے ایک عنصر پہ اثر ڈالا، مٹی۔ دوسرا کیا ہوا، کسرا نوشیروان نے ایک محل بنایا تھا جس کے اوپر ایسے برج تھے، ہمارے ہاں اوپر ٹائلیں نیچے اینٹیں، وہ پوری چٹان کاٹ کے برج بنے ہوئے تھے، پوری چٹان برج، اور نیچے جا کر پلر، ایک ہی چٹان، ایک ہی پتھر۔ تو نوشیروان کے محل کے 14 برج ایک دھماکہ ہوا اور زمین پہ گر گئے۔ اس دھماکے سے نوشیروان کی آنکھ کھل گئی، یہ کیا ہوا، پتہ کرو۔ پتہ چلا جی 14 برج گر گئے۔ وہ ڈر گیا کہ یہ تو فل ایک چٹان تھی، کیسے گر گئی۔ انہیں تو خبر نہیں کہ ایک یتیم 2 جہان کا سردار آیا ہے، اس کی یہ ہلچل ہے۔ تیسرا کیا ہوا کہ 1000 سال سے آگ کی پوجا ہو رہی تھی ایران میں، اور یہ آخری خاندان بنو ساسان، انہوں نے کوئی 400 سال حکومت کی۔ تو 1000 سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی عبادت خانے میں، ایک لمحے کے لیے نہیں بجھی تھی، اور اس میں لکڑی ڈالتے تھے، ککر ڈالی دی نہیں، عود کی لکڑی ڈالتے تھے، جس کا 1 تولہ جو عطر ہے وہ 1 لاکھ درم تک اس کی قیمت ہے۔ وہ لکڑی اس میں ڈالتے تھے آگ جلانے کے لیے۔ تو ایک دم آگ، ایک جھونکا آیا اور آگ بجھ گئی۔ تو ایرانیوں کے جو پنڈت ہے اس کو منہ بیران کہتے تھے، منہ بیران۔ تو وہ 24 گھنٹے وہ ایک آدمی ڈیوٹی پہ ہوتا تھا کہ آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک دم جب وہ بجھی تو تیسری طاقت ہے آگ، ایک دم زیرو ہو گئی۔ چوتھی طاقت ہے ہوا، تو ہوا تو پہلے بھی چلتی تھی، آج اس نے آگ کو کیوں بجھا دیا ہے، یہ کیسے بجھ گئی ہے۔ یہ 4 عناصر کی تصفیر ہو رہی ہے۔ وہ بھاگا گیا بادشاہ کے پاس، حضور آگ بجھ گئی۔ وہ تو پہلے ڈریا بیٹھا ہی، نے کہا میرے 14 برج گر گئے، یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی ہستی آئی ہے۔ جب اب اس کو پھر میں بعد میں لیتا ہوں، انہوں نے آپ کو، حضرت شفا نے آپ کو حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹا دیا،
اب اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ آدھا گھنٹہ، 25 منٹ، 35 منٹ. تو آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی اور ایسے الٹے نہیں ہوئے، سجدے میں چلے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ ایسے رکھے اور پورا سجدہ. کہ یہ ایک پیغام تھا کہ یہ آنے والا نبی نماز لے کر آئے گا، اور جاتے ہوئے بھی آپ کے آخری الفاظ سے الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا. جیسے آپ اپنی حاضری نہیں چھوڑتے عدالت میں، تو آپ پیغام دے رہے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. آج مشکل سے 15-20% نمازی ہیں، سب نماز چھوڑ کے، کوئی جمعہ پڑھ لیتا ہے، کوئی عید پڑھ لیتا ہے، کوئی اس سے بھی باغی ہے. تو ماں بھی ڈر گئی اور دائی بھی ڈر گئی. اور پھر اس کے بعد آپ نے عجب کام کیا، آپ نے ایسے سینہ اٹھایا، دونوں ہاتھوں پہ پریشر دیا اور سر ایسے کیا، پھر سیدھا ہاتھ اوپر اٹھایا اور شہادت کی انگلی کو اس طرح کیا. جب ایسے کیا تو پوری دنیا حضرت آمنہ کے سامنے کھل گئی. فرمایا میں نے ایران کے محل دیکھے اور روم کے محل دیکھے، یمن کے محل دیکھے، حیرہ کے محل دیکھے. اس وقت یہی دنیا تھی اور چاروں طرف روشنی پھیل گئی اور ستارے جھک کے اتنے قریب آ گئے کہ لگتا تھا جیسے وہ گر پڑیں گے گھر کی چھت کے اوپر. اور اس کے بعد آپ ایسا گرے اور وہی معصوم بچہ. تو جب آپ اس حالت میں دوبارہ معصوم بچہ بن کے گرے تو ماں نے آپ کو اٹھا کے گود میں لے لیے اور حیران ہو کے دیکھ رہی ہیں اس نے کیا کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے. تو فن فرجت پھر سقف فرجت، چھت پھٹی، ودخلت غمامۃ، غمام کہتے ہیں دھند کو جو سردیوں میں ہوتی ہے، اور سحاب کہتے ہیں بادل کو جو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو ایک دھند آئی اور وہ دھند اتنی گہری تھی کہ اس میں ماں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے اور نظر نہیں آ رہا ہے اور ایسا لگے جیسے غائب ہو گئے. اور اس کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق اور مغرب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، ساری دنیا کو بتا دو، وکیلوں کو، امیروں کو، غریبوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، کہ یہ ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ باقی سب تباہ ہو جائیں گے، سب ہلاک ہو جائیں گے. یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا و کرامت الآخرہ. ابو سفیان صرف میں تمہارے لیے دنیا کی عزت اور آخرت کی کامیابی لے کر آیا ہوں. وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرا طریقہ چھوڑے گا اس کے لیے ذلت اور پستی مقدر ہو جائے، جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کے لیے ذلت اور پستی مقدر ہو جائے. ہم امت ہیں لیکن ہم ذلیل ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، نبی کی زندگی چھوڑ دی، نبی کی سیرت کو پڑھتے ہی نہیں ہے تو نبی کو پہچانیں گے کیسے؟ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں تو اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ تو کہ اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے، کہ اس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی. اور پھر آواز آئی، اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یوسف کا حسن و جمال دو، یوشع کا جہاد دو، موسیٰ کی شدت دو، یوشع کا جہاد دو،
دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، یونس کی اطاعت دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، اور لوط کی فصاحت دو، اور صالح کی فصاحت دو، اور لوط کی حکمت دو، داؤد کی شیریں زبان دو، داؤد کی شیریں زبان دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام جو کچھ نبیوں کو ملا ہے سارا اس بچے کے اندر اتار دو۔ یہ پیدائش کے ساتھ ہی اتنا کچھ اللہ نے آپ کو دیا، اس کے بعد 63 سال کی پرواز ہے، آپ کہاں پہنچے ہو؟ اللہ نے آپ کو ایسی طاقت دی کہ آپ نماز پڑھائی، اللہ اکبر، سب نے کہا اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد آپ نماز میں چلنا شروع کر دیا۔ یہ نماز کے اندر دیوار تک آ گئے، اس وقت محراب نہیں ہوتی تھی، دیوار ہوتی تھی، دیوار تک آ گئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر واپس چلنا شروع کیا۔ اور مصلی کے کنارے پر آ گئے دوبارہ۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کام پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ہم نے، یہ کیا کیا آپ نے؟ نماز میں پہلے آگے چلے گئے، پھر پیچھے چلے گئے، کیا کیا ہے؟ انسان سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے وہ آنکھوں سے سیکھتا ہے، نظر سے سیکھتا ہے، کہ نظر پوری تصویر دماغ میں بنا دیتی ہے، سنا ہوا وہ پوری تصویر نہیں بناتا، نظر تصویر بنا دیتی ہے۔ تو میرے نبی کی آنکھ کی طاقت دیکھو، آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ جنت کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر اس کا فرش ہے، فاؤنڈیشن ہے 7واں آسمان، اور پھر وہ ادھر بھی نکل گئی ہے، 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 جسے لینٹر ڈال کے ہم آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، اور پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اور تیسرا چوتھے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، چوتھا 5ویں کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، پھر چھٹا 7ویں کے سامنے انگوٹھی کی طرح، پھر 7واں کرسی کے سامنے انگوٹھی کی طرح، پھر کرسی عرش کے سامنے انگوٹھی کی طرح، اور عرش سے اوپر تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیا ہے۔ 7واں آسمان کتنا بڑا ہوگا، جبکہ یہ جو کائنات ہے، میں میڈیکل پڑھتے پڑھتے ادھر آیا تو کچھ اس کی معلومات اب بھی میرے ذہن میں ہیں۔ اس کائنات کا 3% روشن ہے، 97% بلیک ہول ہیں، اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ اتنی میگنیٹک فورس اتنی طاقتور ہے کہ اس کے اندر سے کوئی چیز پاس نہیں ہو سکتی۔ جو ناسا نے، میں ہیوسٹن گیا ہوں، جماعت میں گیا تھا، وہاں ایک ناسا کے پروفیسر سے جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کی ہے، ہوں وہ سچے جھوٹے ناندے ہوتے میرے ہوتے کوئی نہیں، تو 3% روشن ہے جو نظر آیا ہے، سارا نہیں نظر آیا، اس میں کچھ نظر آیا ہے۔ اس کو انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے ناپا ہے کہ یہاں سے ایک جہاز اڑایا جائے روشنی کی رفتار سے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، یہ میں نے یہ کیا اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلی گئی، یہ کیا
اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلی گئی، ادھر سے یوں کیا تو روشنی 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر گئی۔ ایک جہاز روشنی کی رفتار سے یہاں سے اڑے اور 3% 97 حالی باقی ہے، 3% کے اس کونے تک آنے کے لیے اس جہاز کو روشنی کی رفتار سے 90 ارب سال لگیں، 90 ارب سال۔ تو 7واں آسمان کیا بلا ہوگا، اس کے اوپر جنت۔ تو میرا نبی مسجد نبوی میں، ٹھیک، یہ لوگ میرے سامنے ہیں لیکن مجھے ان کی شکلیں پوری نظر نہیں آ رہی جو دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے نبی کیا دیکھ رہے ہیں؟ چھت پھٹ گئی، 7 آسمان پھٹ گئے، اور آپ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں نے دیکھا انگور کے گچھے جنت کی دیوار کے باہر لٹکے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ ایک بدو نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ انگور تھوڑے ہوتے تھے عرب میں۔ آپ نے کہا ہیں، کہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک کوا، کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، ایک کوا 1 مہینہ یہاں سے اڑے، لا یقو بیٹھے نہیں، لا ینثنی ادھر ادھر نہ مڑے، لا یفتر سست نہ پڑے، ایک ہی رفتار کے ساتھ اڑتے 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 1 مہینہ اڑے تو تب جا کے ایک گچھا پورا ہوگا۔ تو وہ آکھن لگا، یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوئے گا؟ فکم حبۃ واحدہ، ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، هل ذبح ابوک تیسا عظیما، تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے فسلخ احابہ، اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بنا؟ کہا ہاں جی یہ تو ہوندہ رہندا ہے، کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو بڑی سادگی سے کہنے لگا، یا رسول اللہ میں تو میری بیوی نو تو ایک کوئی کافی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تو بیوی کا غم نہ کر، تیرے سارے خاندان نو کافی ہو جائے گا۔ یہ میرے نبی کے نا جنت کی شے، میرے نبی نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ لیا، پیچھے گئے۔ اتنی بڑی نظر عطا فرمائی، اور پھر یا رسول اللہ آپ پیچھے کیسے ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے دوزخ دکھائی، اس کی آگ اور شعلوں کو دیکھ کر ڈر سے میں پیچھے ہٹ گیا اور کنارے پر آ گیا۔ جس ہستی کو اللہ نے ایسی نظر دی ہو، ہم ان کے کہنے کو جھٹلا رہے ہیں۔ نوشیروان نے کہا کسی عالم کو بلاؤ، میں پیچھے سے سنا، تو ہیرا سے ایک عالم بلائے گئے، عبد المسیح غسانی۔ 2 قبیلے عرب میں ایسے بد نصیب تھے جنہیں اسلام نصیب نہ ہوا، ایک بنو غسان اور ایک بنو تغلب، یہ عرب عیسائی تھا۔ تو نوشیروان نے اس سے کہا کہ میرے وہ محل کے 14 برج ٹوٹ گئے، آگ بجھ گئی، اور بحیرہ ساوا ایرانیوں کا مقدس بحیرہ تھا، جھیل تھی مقدس، وہ ایک دم خشک ہو گئی۔ جیسے ہندو گنگا میں نہانے کو کہتے ہیں نا پاپ دھل گئے، ایرانی اس جھیل میں نہانے کو کہتے تھے گناہ دھل گئے، وہ ساری خشک ہو گئی ہے۔ اور عراق میں ایک بنجر جگہ تھی سماوا، وہ ایک دم پانی سے بھر گئی۔ اس نے کہا جی میں نہیں جانتا لیکن میرا ماموں ہے، شام میں رہتا ہے، وہ بڑا عالم ہے، میں اس سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ ان کو جاؤ، تو انہوں نے اس کو سواری دی، گھوڑا دیا، وہ دمشق پہنچے تو آگے ان کے ماموں سکرات کی حالت میں تھے۔
تو انہوں نے ان کو ایسے ہلایا، یا خال یا خال انا عبد المسیح، انا عبد المسیح، تو انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی، میں عبد المسیح ہوں، ماموں ماموں میں عبد المسیح ہوں، تو انہوں نے ایسے آنکھ کھولی۔ انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا، وہ بولے بعثک ملک بنی ساسا لارتجاس الایوان وخمود النیران، تجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے نا کہ محل کے 14 برج ٹوٹ گئے اور عبادت خانے کی آگ بجھ گئی اور وادی سماوا میں پانی بھر گیا اور بحیرہ تو ساوا خشک ہو گیا۔ اس نے ایک لفظ نہیں بتایا، یہ خود بولے، کہنے لگے سن، اذا ظہر صاحب الحوراء وکثرت التلاوہ وفاضت واد السماوہ وغاصت بحیرۃ الساوہ فلیس الشام لسطیح شامہ ولیس فارس لعبد المسیح مقامہ وانما یملک ملوک وملکات علی عدد الشرفات ثم یکون ما هو آت فآت۔ کا سن، جب بحیرہ ساوا خشک ہو جائے اور وادی سماوا میں پانی بھر جائے اور ایک عصا والی ہستی ظاہر ہو اور اس کی کتاب کی کثرت سے تلاوت ہو، اس نے کچھ نہیں بتایا، وہ بتا رہا ہے، اور جب اس کی کتاب کو کثرت سے پڑھا جائے، کتنے بد نصیب ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے ایک آیت قرآن کی نہیں پڑھتے، ایک آیت، کہاں سے دل میں روشنی آئی، کہاں سے مظلوم کے لیے رحم آئے؟ کہ دلوں کو نرم کرنے والی چیز تو قرآن ہے، وجلت قلوبہم، دل نرم ہو جاتے ہیں قرآن کے پڑھنے سے۔ جب قرآن کو دیکھیں ہی نہ، صرف کلخانیت رہ گیا قرآن میں، وہ بھی مولوی صاحب آ کے پڑھے، اسی تو کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا جب قرآن کی تلاوت ہو اور عصا والا شخص ظاہر ہو اور وادی سماوا خشک ہو جائے اور بحیرہ ساوا یہ ابلنے لگے ساوا کی جگہ، تو پھر شام میرے لیے شام نہیں اور فارس ایران تیرے لیے ایران نہیں، 14 آئیں گے نوشیروان کے بعد بادشاہ اور ملکائیں، پھر اس نبی کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ ابھی آپ پیدا ہوئے ہیں، اس سے اور پہلے کا عجیب واقعہ سنیں۔ حضرت عمر گئے ملک شام کاروباری سلسلے میں، وہاں ایک شامی سے جھگڑا ہو گیا، اس نے گالیاں نکالی شامی نے، انہوں نے ڈنڈا تھا ہاتھ میں، اس کے سر میں مارا، وہ مر گیا۔ اس موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تو وہ مر گیا، تو ان کا ارادہ تو نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا، وہ سر میں لگا، وہ مر گیا۔ اب لوگ ان کو پکڑنے بھاگے، وہ آگے بھاگے۔ اب یہ عربی اور بدو، ان کو پکڑنا کوئی آسان تھوڑے تھا، ان کے رفتار کو پہنچ نہیں رہے تھے، یہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے۔ آخر ایک گلی میں مڑے تو آگے دروازے پر، گرجے کے دروازے پر ایک راہب کھڑا تھا، اس نے ایسے حضرت عمر کو دیکھا تو اشارہ کیا ادھر آ جائے، ان کو بلا کے اندر لے گئے اور دروازہ بند کر کے باہر کھڑا ہو گئے۔ تو پیچھے مجمع ہے، جی ہاں ایک بدو غائب ہو گیا ہے، قاتل ہے ہمارے آدمی کا، آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ ان کا دفاع ہو جاؤ، یہاں کوئی نہیں آیا۔ وہ سارے چلے گئے ان کے ادب میں، جب سارے چلے گئے تو اندر آیا، کہنے لگا کیا نام ہے تیرا؟ کہا عمر۔ کہاں کے ہو؟ کہا جی میں مکے کا۔ کہا تمہارے شہر میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا ان قریب ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا، تیرے نصیب میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہوا ہے، اور تیرے نصیب میں میرے ملک کی فتح بھی لکھی ہوئی ہے۔ جب تیری فوجیں میرا ملک فتح کریں تو مجھے لکھ کر دے دو کہ میرے گرجے کو اور مجھے کچھ نہیں کہیں اگر میں زندہ ہو۔ وہ کہنے لگے حضرت جی میرا
میرا نال حسد نہ کرو، میں تو بھوک مردا ایک روٹی کماون آیا، تسی مینوں بادشاہی دیندے پئے ہو، جان بچاؤن واسطے تواڈے گردے چوڑے ہاں، اب مہربانی کرو، اے مذاق تو نہ کرو۔ کہنے لگے تیرا کیا جاتا ہے، تو لکھ کے دے دے۔ حضرت عمر لکھنا جانتے تھے، تو انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ میری فوجیں، انہوں نے کہا یہ لکھو، میری فوجیں جب آئیں شام میں تو میرے گرجے کو مجھے کچھ نہ کہیں، لکھ کے دیتا۔ اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ حضرت عمر کے زمانے میں فوجیں ملک شام میں جا رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا وہاں فلاں محلہ فلاں گلی میں ایک گرجا ہے، اس کا ایک راہب ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس کے پاس میرا امان نامہ لکھا ہوا ہے۔ میرے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے کتابوں والے، آسمانی کتابوں والے آپ کو جانتے ہیں۔ بحیرہ راہب زرقا ایک جگہ میں گیا ہوں اردن میں، وہاں رہتا تھا، تو جناب حضرت ابو طالب آپ کو لے کر آئے تھے ملک شام تجارت کے لیے، تو وہ دروازے پر کھڑا آپ کو دیکھ رہا تھا۔ جب انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا تو کہنے لگا بھائی تم سب کی کل دوپہر کی دعوت ہے۔ وہ کہنے لگے تم نے تو کبھی ہمارا حال بھی نہیں پوچھا، اب دعوت کیوں دے رہے ہو؟ کہا ایک خاص کام ہے۔ اگلے دن سب کٹھے ہو گئے، اس نے دیکھا تو آپ موجود نہیں تھے، کہنے لگے سارے آ گئے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا نہیں کوئی کم ہے؟ کہاں ایک بچہ ہے وہ اونٹ چرانے گئے کا تھوڑا پالا وہ دی پڑھتا تمہیں سدے تمہیں کہاں پوچھنا آئی، جاؤ اس بچے کو بلاؤ۔ تو وہ بھیجا ان کو حضرت ابو طالب نے، بھائی بلا کے لاؤ۔ تو وہ راہب آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کے اوپر ایک بادل سایہ کرتا ہوا آ رہا تھا۔ جب آپ پہنچے نا درخت کے قریب تو چھاؤں ساری گھر چکی تھی، جگہ کوئی نہیں تھی، تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جو ہی بیٹھے تو چند شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ پہ سایہ کر دیا۔ تو وہ راہب کہنے لگا اس بچے کا والد کون ہے؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا میں ہوں۔ کہا جھوٹ بول رہے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے جی آپ نے سچ کہا، یہ میرا بھتیجا ہے پر مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ تو پھر وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا یہ اس کی آنکھوں میں جو سرخ لکیریں ہیں یہ ابھی سفر کی وجہ سے ہیں یا مستقل ہیں؟ کہنے مستقل ہے۔ تو اس نے آپ کا کرتا پیچھے سے اٹھایا تو مہر نبوت یہاں کندھے کے قریب تھی۔ تو وہ امتحان لینے کے لیے کہنے لگا اسألک باللات والعزیٰ، تجھے لات و عزیٰ کی قسم۔ اس نے آگے کچھ کہنا تھا تو آپ نے کہا بئس اللات والعزیٰ، برباد ہوں لات و عزیٰ، میرے سامنے ان کا نام کیوں لیا ہے؟ کہنا اچھا اسألک باللہ، میں تمہیں اللہ کے نام پر پوچھتا ہوں۔ کہاں اب پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ تو اس نے کہہ دیا ارے بھائی اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں گے، یہ آنے والے وقت کا آخری نبی ہے۔ ابھی آپ کی عمر 12 سال اور پہچاننے والے پہچان رہے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کو نہیں پہچان رہے، یہ کتنے بڑے ستم کی بات۔ اور اللہ نے اس طرح محفوظ کیا ہے میرے نبی کی نسب کو، ایک ایک ادا کو، ایک ایک چیز کو، کہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا جس ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ عرب کا دستور تھا اپنے ماں باپ دادے پردادے کے نام یاد رکھتے تھے، لیکن آدم تک کسی کا نام محفوظ ہو یہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن عدنان بن عود
بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیلی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہر بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملعیل بن کینان بن پانوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ واحد ہستی ہے جن کی پیڑھی حضرت آدم تک محفوظ ہے، تو ان کی زندگی محفوظ۔ چلو یہ تو آپ کی ذات سے متعلق، آپ کے اونٹنیاں عسکر ثعلب، یہ دو اونٹ تھے جنہاں دے نہ پتہ ہوئے تو کوئی فرق پاؤں ہے، لیکن جس سے محبت و عشق اس کے ہر ادا کو محفوظ رکھا جائے۔ ازبا، شہبا، کسوا، جدعا، 4 اونٹنیاں، خچر، دلدل، فضہ۔ دلدل مصر کے بادشاہ نے تحفہ دیا تھا، جس پر مولا علی علیہ السلام نے نہروان کی جنگ لڑی تھی۔ فضہ، اور آپ کے 2 گدھے تھے، عفیر اور یافور۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی بکریاں، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، کمراء، یمن۔ بکریوں کے نام، یمن بکرے کا نام۔ اور آپ کے گھوڑے، یاسوب، یعبوب، ورد، لذاذ، طراز، لحیف، سکب، سبحہ، یہ آپ کے گھوڑوں کے نام۔ جس چیز کو میرے رب نے ٹچ بھی کیا ہے نا، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ آپ کی ہر ادا کو زندہ کیا۔ یہ جو آپس میں لڑتے ہیں نا، آمین اونچی کہنی ہے نہیں کہنی ہے، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، میرے نبی نے جو عمل بھی کیا اللہ نے امت میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایک چیز مجھے نہیں ملی تھی، دوہری اذان۔ صحابی کو ہم نے اذان کہلوائی تو انہوں نے 2 دفعہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 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 اشہد ان محمد رسول 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 اللہ۔ ایسے 4 دفعہ حی علی الصلاۃ، 4 دفعہ حی علی الفلاح۔ اللہ نے مجھے 100 سے زیادہ ملک پھرائے، تو مجھے کبھی خیال آتا تھا کہ یہ اذان کہیں بھی زندہ نہیں ہے۔ تو میں 2014 میں گیا، وہ افریقہ کا ملک ہے، موریتانیہ، عربوں کا ملک ہے، اس میں یمنی عرب رہتے ہیں، اور ہر موریتانی نمازی ہے، صرف بے نمازی وہ ہیں جو وہاں دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، ورنہ 100% موریتانی عورت اور مرد 5 وقت کے نمازی امام مالک کے مذہب پر ہے۔ تو میں نے کہا، میری آنکھ کھل گئی، تو جو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ چکا 2 دفعہ، تو اس نے تیسری دفعہ کہا تو میں اچھل کے بیٹھ گیا۔ میں کہا اوئی، اس اذان کو کہتے ہیں ترجیع۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ اذان سکھائی تھی۔ تو میں اٹھ کے بیٹھا تو انہوں نے 4 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 4 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 4 دفعہ حی علی الصلاۃ، 4 دفعہ حی علی الفلاح، یہ انہوں نے پڑھا۔ میں کہا اللہ اکبر، ایک سنت میرے نبی کی
خلش تھی کہ کہیں سنی نہیں، کہیں دیکھی نہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج وہ بھی دکھا دی. یہ تو اللہ نے اپنے حبیب کا ہر طریقہ زندہ کر دیا. کبھی آپ نے یہ کیا، کبھی یہ کیا، اللہ نے دونوں کو زندہ کر دیا. کبھی یہ کیا، کبھی یہ کیا، اللہ نے دونوں کو زندہ کر دیا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا جاتا ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کی ہر ادا محفوظ رکھی. ایک چھوٹی سی بات، آپ نے کسی کو بلانا ہے تو آپ ایسے نہیں بلاتے تھے، آپ ایسے بلاتے تھے. کتنی چھوٹی بات، لیکن یہ بھی محفوظ. یہ انگلی کا اشارہ عیب بنتا ہے. آپ اس طرح چاروں پانچوں انگلیوں سے بلاتے تھے. جب کسی کو بلاتے تھے دور سے ایسے کرتے بلاتے تھے. سبحان اللہ. تو جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے. ادھر کوئی یہ بیٹھے ہیں کہ مجھے کہیں مولانا صاحب تو میرے پاس اتنا ہی اخلاق ہے. جی فرمائیں. ایدے چاچو جب میں تو سمجھے صرف اسینو چاچو آنا ہے تو اسی چاچو ہی آتے ہیں. اچھا تو یہ تو پھر انٹرنیشنل چاچو ہو گیا. تو یہ چاچو جاوید مجھے کہتا مولانا تو میں بس اتنا ہی کروں گا. جی فرمائیے. لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے؟ آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا تھا نا تو آپ پورا ایسے متوجہ ہو کر کہتے تھے فرمائیے. آپ اندازہ لگائیں کتنا مشکل کام. پھر آپ ایسے بیٹھ. ادھر سے کوئی بلاتا تو آپ پہلے پورا مڑتے تھے، اپنا سینہ اس کو دیتے تھے، پھر کہتے تھے فرمائیے. جب تک وہ بات پوری نہیں کر لیتا تھا کبھی آپ نے نہیں کہا جلدی کر بھائی میرے کلائنٹ آ گئے جلدی کر. آپ اس کو اس کی پوری بات سنتے تھے، چاہے وہ کیسی الٹی سیدھی مار رہا ہے، اس کو کبھی بھی آپ بد دل نہیں کرتے تھے. کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا، جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھوڑاتے تھے. کوئی آپ کے پاس آ کے کہتا یہ آپ سے بات کرنی ہے تو آپ کان ایسے کر کے لیتے. جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے رہتے تھے. ادھر سے کوئی تب ایسے ویسے. کیا بات! اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے رب نے محفوظ کی. جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. احتیاطی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے، چوکڑی مار. اور جب گفتگو فرماتے تھے تو یہ آپ کی ایک عادت تھی، غیر ارادی عادت. وہ کیا تھی؟ یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا آپ اس طرح کرتے رہتے تھے دوران گفتگو، بغیر ارادے کے. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی باڈی حرکت ہوتی ہے بغیر ارادے کے. تو میرے نبی کی یہ چیز بھی محفوظ ہے تو زندگی کیسے محفوظ نہیں ہوگی؟ یہ آپ ایسے کرتے رہتے تھے. سبحان اللہ. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ داڑھی پکڑ کے ایسے بیٹھتے تھے. یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی تھی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہیں ایسے دمکنے لگتی تھیں، چمکنے لگتی تھیں. جب آپ کسی پر ناراض ہوتے تھے تو آپ کی ناراضگی کیسی ہوتی تھی؟ ہاں. آپ ابو ہریرہ سے مثلا ناراض ہیں، وہ اس دروازے سے آتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے تو آپ ایسے منہ کر لیتے تھے. ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ناراضگی ہے. صرف اتنا اظہار ناراضگی ہوتا تھا، نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ، نہ کوئی تھپڑ مکہ، نہ کوئی گالی گلوچ، بس اتنا ایسے. تو آ کے خود پوچھ لیتے. یا اللہ، پورا واقعہ سناتا. ابو ہریرہ جانے لگے جہاد پر، آئے تھے ہجرت کر کے. ماں نے کہا میں اکیلی ہوں، تو کدھر جا رہا ہے جہاد پر؟ کہا میں نے مسجد میں واعظ سنا ہے، جہاد کے بڑے فضائل ہیں، میں جا رہا ہوں. وہ کہنے لگی تو مجھے اکیلا کس کے حوالے کرو گے؟ کہا اللہ تیرا حافظ ہے. وہ کہنے لگی دیکھ جو دودھ پلایا نا، اس دودھ کا واسطہ تو مہربانی کر، تو نہ جا. کہا نہیں میں نے جانا ہے.
تو تیاری کرنے میں لگ گئے. انہوں نے کسی کے ذریعے حضرت اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا. تو حضرت ابو ہریرہ تیار ہو کے ہتھیار سجا کے ایسے مسجد میں داخل ہوئے. آپ نے یوں دیکھا اور ایسے منہ پھیر دیا. تو ابو ہریرہ کو پتہ لگ گیا بھائی کام خراب ہو گیا. تو وہ یوں سامنے سے یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ ہم نے کہا ہاں. کیوں ناراض ہیں؟ کہ تجھے اپنی ماں کا خیال نہیں آیا؟ اس نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی تو تلوار اٹھا کے آ گیا جہاد کرنے. چل بھاگ جا، مجھے تیرے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ماں کی خدمت کر. تو یہ اتنی میرے نبی کی ناراضگی. اور جب آپ حیران ہوتے تھے تو آپ ایسے کرتے تھے. یہ آپ کی حیرت کی نشانی. یقلب کفہ، ایسے کہ کسی بات پر آپ حیران ہو رہے ہیں. اب بتائیں میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. اپنے زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. یہ بدعت سب میں 100% موجود. کوئی کھاون چھڑدا نہیں جب تک ہف نہ جاوے بے اتھو تک نہ آ جائے. میرا نبی صبح کھایا شام کو فقہ، شام کو کھایا صبح فقہ. ساری زندگی پیٹ بھر کے نہیں کھایا. ساری بیماریوں کی جڑ ہے پیٹ بھر کے کھانا. تو بھائیوں بہنوں، میں نے اللہ کے نبی کی زندگی آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس کو پڑھو، قرآن کو پڑھو. کتنی ہی مصروفیت ہو نماز نہ چھوڑو.